السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ وضو کرنے والے کے لیے کون کون سی چیز مکروہ ہے۔ تو یاد رکھیں دوستو، یہ جو مکروہ ہوتا ہے یہ وضو کو توڑ نہیں دیتا، یعنی کہ مکروہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اسلام میں ناپسند کی گئی ہو۔ عمل تو اس پر نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ اگر کچھ ایسا عمل نماز میں ہو کہ جو مکروہ ہو تو وہ نماز کو توڑ دے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ مکروہ اسلام میں ناپسند ہے، لیکن یہ نماز کو توڑنے والا نہیں ہے اور نہ ہی وضو کو توڑنے والا ہے۔ تو چلیں دوستو آگے بڑھتے ہیں کہ وضو کرنے والے کے لیے کتنی چیزیں مکروہ ہیں۔ وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، پانی ضرورت سے زائد خرچ کرنا، یعنی پانی کو بلا وجہ زیادہ ہی خرچ کرتے رہنا، یعنی اس کی مقدار کے مطابق پانی کو استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، پانی ضرورت سے کم خرچ کرنا، یعنی کہ بالکل ہی کنجوسی کر لینا، اتنا بھی کم پانی استعمال نہ کیجیے کہ جس کی وجہ سے اعضاء اچھی طرح سے دھل نہ پائے۔ نمبر 3، چہرے پر پانی زور سے مارنا۔ دوستو یہ بھی وضو کرنے والے کے لیے مکروہ ہے کہ پانی کو ہے جو زور سے منہ پر مارنا، چھینٹے دور دور سے جائیں، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، دنیاوی بات چیت کرنا۔ دوستو یہ جو مسئلہ ہے ہمارے معاشرہ میں بہت عام پایا جاتا ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ میں دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مکروہ ہے۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ وضو کرتے وقت ہمیں کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، بلا عذر کسی سے مدد لینا، یعنی کہ بغیر وجہ کوئی ضرورت بھی نہ ہو اور کسی سے مدد طلب کر لینا، یہ بھی دوستو مکروہ ہے۔ اور نمبر 6، سر کا 3 مرتبہ نئے پانی سے مسح کرنا۔ دوستو دیکھیں، سر کا مسح کرنا جو ہے یہ فرض ہے اور ایک ہی بار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بار بار پانی لگا کر ہاتھ کو اور نئے پانی کے ساتھ بندہ مسح کرے، تو دوستو یہ مکروہ ہے۔ ان چیزوں کا خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری زندگی کے ضروری مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔